اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے 126 تک پہلے تلاوت کریں گے ان آیات کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن 2 آیات قبل کا ترجمہ ہم دوبارہ تکرار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 118 اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 119 بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ یہ 2 آیتیں ہم نے اس لیے تکرار کی تاکہ اگلی آیات کو کیونکہ یہی بحث آگے چل رہی ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو، ذرا ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ جو قرآن مجید نے بار بار تکرار کیا وہ ہے انبیاء کے اور ان کی دعوت حق کے مقابلے میں بیہودہ مطالبے اور بیہودہ سوالات۔ توجہ فرمائیں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں
مزاج بتائے ہیں کہ کیسا مزاج، کیسا رویہ رکھو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا، اور کیسا رویہ رکھو گے تو پھر تمہیں اللہ کا قانون اجازت نہیں دے گا کہ تم ہدایت کی طرف آ سکو۔ رویہ تمہارا اپنا ہے، مزاج تمہارا اپنا ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جیسے انبیاء سے بیہودہ مطالبے کرتے تھے، بیہودہ سوالات کرتے تھے، اور اصل میں یہ ہٹ دھرمی اور ضد بازی انبیاء کو تنگ کرنے کے لیے ہوتی تھی، یہ ایک مزاج تھا۔ اور ایک مزاج ان لوگوں کا تھا کہ جو انبیاء کی دعوت کو، ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، ان میں غور و فکر کرتے تھے، تو ان کے اندر سے تائید ہو جاتی تھی کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ انسانوں کا خالق ہے اللہ، انسان کی ہدایت کے لیے کتنا اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے تو بندے کے لیے کافی ہے، اگر بندہ چاہے تو۔ یعنی اگر بندہ ہدایت کا طلبگار ہو تو اللہ کی طرف سے کیا کیا پرووائیڈ ہونا چاہیے وہ اللہ نے پرووائیڈ کر دی۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کا لوگ مطالبہ کرتے تھے، اللہ وہ مطالبات تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا۔ انشاءاللہ بات سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں کہ جو صحیح رویہ، صحیح مزاج رکھے گا، خداوند عالم اس کو توفیق دے دے گا سیدھے راستے کی طرف آنے کی۔ لیکن جو ضد بازی کرے گا، اڑ جائے گا اپنے نظریے پر، چاہے دلیل اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو اس مزاج کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 118 میں مطالبہ کیا جا رہا کہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ اگر اللہ نے تم سے بات کر لیا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ یہ غلط مزاج ہے۔ بلکہ مزاج کیا ہونا چاہیے؟ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور جو قرائن اور نشانی ہیں، ان کو انسان عاقلانہ انداز میں سوچے۔ جو ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے ہدایت دوں گا اس کو، اور جو غیر عاقلانہ، ضد بازی، ہٹ دھرمی کرے گا اس کو ہدایت نہیں دوں گا۔ اور یہ اتنا اٹل قانون ہے، ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خداوند عالم فرماتا ہے اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دیں گے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ آپ توجہ فرمائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو روح زمین پر جو کوئی ہے سارے کے سارے ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ یہ رسول اللہ سے خطاب ہے، چونکہ رسول اللہ قرآن کے لفظ کے مطابق حریص تھے ہدایت کے لیے۔ حریص ویسے منفی لفظ ہے، لیکن خیر خواہی میں حریص تھے، اور چاہتے تھے کہ سب جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک سائیڈ آپ کی ہے، دوسری سائیڈ ان کے اختیار، آپ نے راستہ دکھانا ہے، اس پہ غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا، یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر یہ مائل نہیں ہے، یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ عاقلانہ مزاج نہیں اپناتے اس دعوت حق کے مقابلے میں، تو پھر آپ ان کو زبردستی ایمان نہیں دے سکتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو اللہ کی سنت ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، یہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے، اور تب ہمیں اپنے آس پاس ہونے والی باتوں کو اسی طرح اینالائز کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کو یعنی یہ جو مزاج ہے کہ جو پیدا ہو گیا اور جس ٹریک پہ سارے چل رہے تھے اس کے ماحول میں ہم بھی اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ کیوں ٹھیک ہیں؟ اس لیے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور وہ دوسرے کیوں غلط ہیں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے ہیں۔ یہ بالکل ایک بیہودہ اور باطل قسم کو، ان سے جا کے پوچھو وہ بھی یہی جواب دیں گے، تیسرے سے پوچھو وہی یہ جواب دے گا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ تصور کریں، اپنی عقل سے سوچیں کہ روز قیامت چند فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی مزاج کے، اس نے بھی جو دیکھا اندھا دھند چل پڑا، اس نے بھی جو دیکھا اپنے ماحول اندھا دھند چل پڑا، سب ایک ہی مزاج کے ہیں،
روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کس بنا پر ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دے؟ یہ بھی اندھی تقلید میں ہے، وہ بھی اندھی تقلید میں ہے، وہ بھی اندھی تقلید میں ہے، تو ان میں ڈیفرنس کوئی نہیں، اور اللہ تو اندر کا حال جانتا ہے۔ اب رہی یہ کہ یہ ادھر پیدا ہوا، وہ ادھر پیدا ہوا، وہ بریلوی، وہ دیوبندی، وہ شیعہ، وہ یہودی، وہ مسیحی، وہ تو اللہ نے پیدا کیا، اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ جس کا مزاج عاقلانہ ہے، جو اللہ نے عقل دی اور فرمایا کہ اس عقل سے تمہیں باقی حیوانوں سے الگ کیا، ورنہ تو حیوان ہو بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو، قرآن نے یہ بتایا۔ تو جو اس عقل کو استعمال کر کے عاقلانہ مزاج اپناتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو میں راستہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ جو بیہودہ مطالبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں، پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں نبیوں سے، اور جو لوگ یقین رکھنے والے، یعنی جو گمانوں پر اور اس پر نہیں چلتے، عقل سے سوچتے ہیں اور عقل ان کو یقین پہ لے جاتی ہے کہ ان مختلف راستوں میں سے سب سے بہتر راستہ کون سا ہے، عقل کے بنیاد پہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی۔ اور آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ اے رسول، یہ جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں اور یہ خود ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا یہ کام، حق بیان کرنا ہے، خوشخبری دینی ہے، جو مان لیں ان کو، جو نہیں مانتے ان کو خبردار کرنا ہے کہ عذاب ہے تمہارے لیے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی کہ یہ کیوں جہنم میں آ گئے۔ آپ کا کام ہے بتا دینا، اگلا ان کا اپنا اختیار ہے، جنت کا راستہ چنیں یا جہنم کا راستہ چنیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت اہم بات ہے، توجہ سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پیچھے جو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، زیادہ تر البتہ یہاں پر یہود کے بارے میں پڑھی ہیں، بنی اس کے نصارہ کے بارے میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جو بعد میں، لیکن ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے جو اپنے دین کو تحریف کر کے جو چیز جو بنا لی ہے، حضرت موسیٰ کا دین انہوں نے تحریف کر دیا، حضرت عیسیٰ کا دین انہوں نے تحریف کر دی، شکل ہی چینج کر دی۔ کیوں شکل چینج کی ہے؟ اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے۔ توجہ فرمائی اس بات کو، اگر میں سمجھا پاؤں آپ کو۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ آیات پہلے ایک آیت گزری تھی، مسلمانوں سے خطاب کیا تھا کہ کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے اس دین پر، تمہارے دین پر، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ اب جس بندے میں اپنی بے ایمانی کی وجہ سے اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر لیتا ہے، تو جو اللہ سے نہیں ڈرا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، وہ تم سے کیا ڈرے گا؟ اور اے رسول، وہ آپ کی بات کہاں مانے گا؟ جس نے اپنی کتاب جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی باتیں جس نے بدل دی ہیں، جو اتنا جسور اور اتنا جرأت مند گستاخ ہو چکا ہے کہ جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جانتے بوجھتے اس کی آیات میں ہیرا پھیری کر دیتا ہے،
وہ آپ کی دعوت کیوں کر قبول کرے گا؟ حالانکہ آپ وہی خالص دین بتا رہے ہیں جو پہلے انبیاء نے بتایا ہے، لیکن ان کا بے ایمان مزاج، جس بے ایمان مزاج میں انہوں نے غلط عقائد پیدا کر لی ہیں، جو عقائد پہلے گزر چکے کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہودی بھی یہ کہتے تھے، مسیحی بھی یہ کہتے تھے، ہر ایک کہتا تھا ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یعنی یہودی کہتے تھے مسیحیوں سمیت کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صرف یہودی جائیں گے، اور مسیحی کہتے تھے کہ یہودیوں سمیت کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صرف ہم مسیحی نصارہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تحریف شدہ دین تھا، یہ عقائد پیدا کر لیے تھے، اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ چلے بھی گئے جہنم میں تو کچھ دن وہاں گزار کے، کچھ عرصہ وہاں گزار کے حتماً واپس آ جائیں گے۔ ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات میں خط بطلان پھیر دیا کہ یہ سب باطل ہے، تمہارے من گھڑت ہے۔ یہ سارے من گھڑت عقیدے کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے، حقیقی دین کو تحریف کر کے۔ تو ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رسول اللہ ظاہر ہے یہ بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں، ان سے زیادہ توقع ہے کہ جلدی ایمان لے آئیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، ان سے توقع ہے کہ جلدی ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ وہ شخص جس نے اللہ کے دین میں تحریف کر لی ہے، جو اللہ کے سامنے یہ جرأت کر سکتا ہے، آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے؟ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے، ان کو سب پتہ ہے، آپ کی نشانیاں پتہ ہے۔ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا حق چھوڑ کر جو انہوں نے تحریف کر کر کے دین کی شکل بنائی ہے، جب تک وہ نہیں اپنا لیتے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ بس یہ ایک مزاج ہے، آج بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ کھلے عام خلاف قرآن بات کی جائے گی، کھلے عام مسلمات دین کے خلاف بات کی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بات کریں گے وہ سننے کو تیار ہی نہیں، وہ صرف ایک بات سننے کو تیار ہے کہ آپ بھی آنکھیں بند کر کے، جیسے وہ یہ بے دلیل دوڑے چلے جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل کر اندھے ہو کر چلنا شروع کر دیں تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی دلیل سننے کے روادار نہیں ہے یہ۔ آپ قرآن کی بات کرو یہ کوئی بہانہ لے آئیں گے، آپ کوئی حدیث لے کے آؤ یہ کوئی اور بہانہ گھڑ کے لے آئیں گے۔ اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ بالکل انہی کی طرح اندھا دھند چلنا نہیں شروع کر دیتے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اس زمانے کے اہل کتاب کا یہ مزاج تھا، آج بہت سارے مسلمانوں کا یہی مزاج ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک آج کل بڑے پنجاب کے مشہور خطیب ہے، پنجابی میں تقریر کرتا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ایک بات کوٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا مائنڈ سیٹ پہ توجہ کیجئے، کتنا بھیانک اور خوفناک ہے۔ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی جشن کرتے ہیں تو آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں، جب آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، اور کچھ پرائے ہوتے ہیں، دور کے ہوتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس معراج پہ پہنچایا ہے خطیب صاحب نے قوم کو۔ اپنوں کو آپ جب آتے ہیں، اپنوں کو آپ اندر بٹھاتے ہیں، اور جو آپ کے اپنے نہیں ہوتے، دور کے ہوتے ہیں، ان کو آپ باہر بٹھاتے ہو گھر سے۔ یہ بات کلیئر کرنے کے بعد پبلک سے کہتا ہے کہ اب سمجھو کہ جب اللہ نے معراج پہ بلایا تو علی کو اندر بٹھایا، رسول کو باہر بٹھایا۔ آپ اس بندے کی جرأت چیک کریں، اب اس مزاج کا بندہ آپ کی دلیل سنے گا؟ جو مولا علی کے فضائل کے نام پر رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے انتہائی بے حیائی کے ساتھ، وہ آپ کی بات سنے گا کہ دلیل سنے گا؟ وہ دلیل نہیں سنے گا۔ اور وہ جس مزاج کی تربیت کر رہا ہے، جو آگے کھڑے ہو کے اندھوں کی طرح نعرے مارتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں، وہ دلیل سنیں گے کوئی؟ وہ تو کل انعام بل ہم اضل کے مرتبے پہنچے ہوئے ہیں، جس کو اتنی سینس نہیں ملی دین سے کہ
رسول اللہ کا رتبہ اونچا ہے یا مولا علی کا رتبہ ہو، جس کی سینس اتنی جس کی مت ماری گئی ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ یہ آیات کوئی پچھلوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے مخصوص ہوں کہ انہوں نے یہ خرابیاں کر دی تو اب نہیں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جس کی یہ سینس ہے، جس کا یہ دماغ ہے، اس کو آپ کون سی دلیل لا کے پیش کرو گے؟ کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ جو اس قدر جسارت کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیوں مانے آپ کی بات؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ ایک بات آپ کی مانیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ واہ واہ کرنا شروع ہو جاؤ، اور جو مرضی کوئی جھوٹ بول دے، توحید کی دھجیاں اڑا دے، مقام رسالت کی توہین کر دے، واہ 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 کرتے رہو، اور تب آپ سے کہیں گے یہ بڑا مولائی، یہ بڑا بامعرفت بندہ ہے۔ بے عقل کو جتنا بے عقل ہے آج کل اتنا بامعرفت کہلاتا ہے۔ جرت سے کہہ رہے ہوتے ہیں تقریر کرتے ہوئے، سوچنا نہیں، سر ہلانے والے زندہ باد ہے سر، یعنی جو احمقوں کی طرح سر ہلا رہا ہے وہ زندہ باد ہے، جو سوچ رہا ہے وہ پاگل ہے، اور قرآن بھرا پڑا ہے سوچو 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 سوچو۔ یہ جو مائنڈ سیٹ قوم کا یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کی بات نہیں مان لیتے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیات قرآن مزاج بتاتی ہیں۔ ادھر اس پہ سارا فوکس ہمارا ہو کہ بڑے بڑے برے تھے یہودی اور نصرانی، بہت برے تھے، یہی مزاج آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اللہ نے انسانوں کی نفسیات بتائی۔ قل، اب جب یہ اس ہٹ دھرمی پر ہیں رسول، تو آپ ان کی طرف ان کی ٹینشن نہ لیں، آپ یہ اعلان کریں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تمہاری بات نہیں مانوں گا میں، اللہ کی یعنی جو مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ حق ہے، وہی در حقیقت موسیٰ کی بات ہے، وہی در حقیقت عیسیٰ کی بات ہے۔ تم جھوٹے ہو، تم نے تحریف کیا دین کو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ کا خبردار کرنا دیکھیے کون سے الفاظ ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ معصوم ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کام اتنا حساس ہے کہ اگر فرض کرو اگر رسول اللہ بھی یہ کام کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کرے، توجہ فرمائیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس علم کے بعد جو اے رسول آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی جو قرآن کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، پھر آپ ان کی طرف مائل ہوئے کہ کوئی مثلاً تھوڑی بہت ہم ادھر لچک کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، جیسے دو سیاسی پارٹیاں اتحاد کر لیتی ہے باہمی، کہتی چلو کچھ ہم اپنے مطالبے پیچھے آ جاتے ہیں، کچھ تم کرو، تو دونوں مل جاتے ہیں۔ دین میں ایسا ہو سکتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی آپ تنہا رہ جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی آپ کا کارساز، کوئی مددگار۔ یہ رسول اللہ سے خطاب ہے کہ جنہوں نے ہرگز ایسا نہیں کرنا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہو تو یوں ہے، قانون یہ ہے اللہ کا اٹل۔ دین ایسی چیز ہے کہ جس کو جیسا ہے ویسا بیان کیا جائے۔ آیت نمبر 121، یہ آیت اصل میں اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ جن کی بات ہو رہی ہے، انہی اہل کتاب میں سے ایک طبقہ جو نیک لوگوں کا ہے، اب اس آیت میں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 121،
الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، یعنی ایسے تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی ہیرا پھیریاں اور ڈنڈیاں مارنے کی جگہ دیکھتے ہیں کتاب کیا کہہ رہی ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے ایمان ہے کہ یہ بات برحق ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے فالو کیا جائے تو میں منزل پر پہنچوں گا، تو پھر تحریف کیسے؟ پھر تبدیلی کیسے؟ تبدیلی بندہ کرتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے، بجائے اپنے آپ کو تبدیل کرے کتاب خدا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی وہ والا کام کرتا ہے۔ بجائے اپنا نظریہ ٹھیک کرو، کہتے ہیں اس کی آیت کی تعویل کرو۔ یہ ایمان نہیں رکھتے اس پر، یہ ایمان کسی اور چیز پہ رکھتے ہیں، آیات کتاب کو فٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سابقہ نظریے پر۔ جبکہ وہ لوگ کہ جو کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کتاب کو پڑھنے کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور اس کے برعکس جس نے اس کا انکار کیا، کفر کا لفظ استعمال کیا، جان بوجھ کے نہ ماننا، انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ خسارہ ہم نے عرض کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب کچھ ضائع ہو جائے، اس کو عربی میں خسران کہتے ہیں، اردو میں جس کو ہم خسارہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اصول دوبارہ ہم تکرار کرتے ہیں قرآن کی آیات پڑھنے کا۔ میں نے عرض کی کہ یہ آیت نمبر 121 اہل کتاب کے بارے میں، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن جتنی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اتنی ہی یہ اہل قرآن کے بارے میں، جن کو قرآن دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات ایک ہی ہے، مزاج ایک ہی ہے، کہ انہوں نے تورات کے ساتھ کیا مزاج رکھا ہے، تورات کو کیسے پڑھتے تھے، وہ انجیل کو کیسے پڑھتے تھے، اور تم قرآن کو کیسے پڑھتے ہو۔ اگر مزاج ان کے بروں والا ہے اپنی کتاب کے بارے میں، تو تم بھی اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اس طرح قرآن کو پڑھتے ہو جس طرح قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا حق ہے، تو تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تمہارا مزاج وہی ہے کہ جب تم دیکھتے ہو قرآن کی بات تمہارے نظریات سے ٹکرا رہی ہے، تم ہیرا پھیری کرتے ہو، تمہارے مفادات سے ٹکرا رہی ہے، تم ہیرا پھیری کرتے ہو اور تبدیل کر دیتے ہو، وہ الفاظ بدلتے تھے، تم معانی بدل دیتے ہو، تم تفسیر میں گیم کھیل جاتے ہو اور بات بدل دیتے ہو، تو تم وہی لوگ ہو۔ تم اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تم سمجھتے ہو کہ قرآن کو ہماری مرضی کا ہونا چاہیے تھا، جیسا قرآن ہے اسی طرح اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حق کے تلاوت ادا کرنے کے بارے میں اب دیکھیے آپ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ میں صرف اس روایت کو پڑھ رہا ہوں اور وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ مختلف دروس میں ہم اس کی وضاحت کئی جگہوں پر کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں امام جو اسی آیت میں حق کے تلاوت جو لفظ آیا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، لیکن اہل کتاب کی بات ہی نہیں کر رہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں جو بات کی گئی ہے اس سے عبرت لو اور تم دیکھو کہ تم قرآن کا حق کے تلاوت ادا کرتے ہو یا حق کے تلاوت ادا نہیں کرتے۔ روایت کیا ہے؟ امام یہ فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ حق کے تلاوت ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر امر کی جمع ہے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی نواہی، نہیں کی جمع نواہی ہے، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اس سے باز رہتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں حق کے تلاوت اللہ کی قسم
اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ آیات کو صرف حفظ کر لیا جائے. عجیب ہے یہ روایت. حفظ کرنا قرآن کو سعادت ہے، لیکن اگر یہ جو اوپر باتیں بتائی گئی ہیں اگر وہ نہیں ہیں، صرف حافظ بن گیا ہے، تو امام نے اللہ کی قسم کھائی روایت میں کہ قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا اللہ کی قسم حق کے تلاوت نہیں ہے. اور حق کے تلاوت یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف پڑھنا سیکھ لیے جائیں. یہ مخرج یوں ہو گیا، یہ میں نے اس حروف کے مخارج سارے سیکھ لیے. اگر اصل جو سمجھنا اور عمل کرنا اور عبرت لینا ہے وہ نہ ہو تو امام فرما رہے ہیں یہ چیزیں حق کے تلاوت نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ جن کو امام کہہ رہے ہیں نا حق کے تلاوت نہیں ہے، لوگ اسی پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ابھی میں نام لیتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ خود دیکھیں. اور جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ حق کے تلاوت ہے، اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. اب دیکھیں جس پہ امام قسم کہہ رہے ہیں حق کے تلاوت نہیں ہے، وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ ساری کی ساری وہی رائج ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دوسروں پہ فخر کرتے ہیں، ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں. حق کے تلاوت اللہ کی قسم یہ نہیں کہ آیات قرآن کو حفظ کر لیا جائے، قرآن کے حروف سیکھ لیے جائیں، کسی سورت کی تلاوت کر لی جائے. یہی ہوتا ہے نا، میں رات کو یہ سورت پڑھ کے سوتا ہوں، میں صبح اٹھ کے یہ سورت پڑھتا ہوں، پوچھو اندر کیا لکھا ہوا، کہتا پتہ ہی کوئی نہیں. سورتوں کی تلاوت کی جائے اور اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کر لیا جائے، حصوں میں تقسیم کر کے میں نے اتنا پڑھ لیا، میں نے اتنا پڑھ لیا. ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا مگر اس کے احکام کو ضائع کر دیا. بالکل امت کی آج یہی حالت ہے، بالکل یہی حالت ہے. حالانکہ حق کے تلاوت تو یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. اتنا کلیئر امام نے بتایا. پھر بھی امام کرنے والے، ولایت کرنے والوں کی اکثریت اس سے بالکل کوسوں دور ہے. بلکہ جب تدبر کی بات کی جائے کہتے ہیں ثواب ملتا ہے اس سے. ایسے جب بچہ میٹھے پہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو صرف میٹھا چاہیے ہوتا ہے، اندر چاہے زہر ملا ہو میٹھا چاہیے اس کو کہو کہ یہ دوائی ہے، میٹھی ہے کہ نہیں ہے تب کھاؤں گا. مر رہا ہے کہتا دوائی میٹھی ہو تب کھاؤں گا. بیمار ہے کہتا میں کڑوی نہیں کھاؤں، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میں آپریشن نہیں کروں گا، مجھے میٹھی دوائی چاہیے. یہ سینس کی حالت ہے آج قوم کی اکثریت کی. حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. پھر امام نے ایک اور آیت پڑھی اس کی دلیل کے طور پر کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. اس لیے اللہ نے نازل کی ہے، غور و فکر کرنے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. کلیئر ہے بالکل. لیکن آپ معاشرے کی حالت دیکھیں قرآن کے بارے میں، اس کے بالکل برعکس. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے معراج تے بلایا تے علی نو اندر بہایا تے رسول نو باہر بہایا. پھر اس قسم کے کارٹون اور بندر سے بھی بدتر لوگ یہ ممبر اہل بیت پہ چڑھ جائیں گے اور سامنے والے ناچ رہے ہوں گے. یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامنے والا گمراہ نہیں ہوگا. ورنہ حالت جس کے پاس اللہ نے جس کو آنکھیں دی ہیں، بصیرت دی ہے، وہ حالات کو دیکھ سکتا ہے. یہ ایک روایت تھی اور ایک دعا ہے جو آپ کے سامنے میں اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جلدی جلدی آپ دیکھیے کہ یہ دعا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، ان سے منقول ہے روایات میں. اور آپ دیکھیں کہ امام اسی کے ذریعے تلاوت، کیسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن سے پہلے امام یہ دعا مانگا کرتے تھے. میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ تیری کتاب ہے جو تیرے پاس سے تیرے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور یہ تیرا کلام ہے جو تیرے نبی کی زبان پر جاری ہوا ہے. تو نے اس کتاب کو اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے رہنما بنایا ہے اور تیرے بندوں کے درمیان تمام معاملات کو جوڑے رکھنے والی رسی قرار دیا ہے. اے اللہ بے شک میں نے تیرے عہد اور تیری کتاب کو کھولا ہے. قرآن کو عہد کہہ رہے، اللہ اور بندے کے درمیان عہد. ادھر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے عہد میں کیا لکھا ہو.
پھر لگا ہوا بے شک میں نے تیرے عہد اور تیری کتاب کو کھولا ہے، تو اے اللہ اس کتاب میں میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے، اور اس میں میری قرأت کو فکر قرار دے۔ میں جب پڑھوں تو فکر کروں، نہ سمجھنے والے نے کون سی فکر کرنی ہے۔ اور اس میں میری قرأت کو فکر قرار دے، اور اس میں میری فکر کو عبرت حاصل کرنا قرار دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کتاب میں بیان شدہ تیری نصیحتوں کا اثر لیتے ہیں۔ سمجھ گئے تو اثر لیں گے نا، اور تیری نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اور اس کتاب کی قراءت کے دوران میری سماعت پر مہر نہ لگانا، یعنی سن کے جو اثر ہوتا ہے اثر ہی نہ ہو، اور نہ میری آنکھوں پر پردہ ڈالنا، اور میری قراءت کو، اب یہ جملہ اس کا سب سے یاد رکھنے والا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ میری قراءت کو ایسی قراءت قرار نہ دینا جس سے امام پناہ مانگ رہے ہیں، امام کے ماننے والے وہی قراءت کرتے ہیں۔ اور میری قراءت کو ایسی قراءت قرار نہ دینا جس میں کوئی غور و فکر ہو ہی نہ۔ اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کو ایسا نہ بنانا، تو قوم ایسا ہی کر رہی ہے سارا، بلکہ مجھے تیرے دین کے قوانین کو سیکھنے کے لیے اس کی آیات اور احکام میں تدبر کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا خود پوری تعلیم ہے قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ مجھے تیرے دین کے قوانین کو سیکھنے کے لیے اس کی آیات اور احکام میں تدبر، یعنی غور و فکر، تدبر کرنے والا بنا دے، اور اس کتاب میں میرے نظر کرنے کو غفلت والی نظر قرار نہ دینا۔ ہر نظر قرآن پر ثواب نہیں ہوتی۔ امام کہہ رہے ہیں میں دیکھوں لیکن نظر غفلت قرار نہ دینا، دیکھ رہا ہوں لیکن جو دیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ غافل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں، غافل ہیں ساتھ نہیں جا رہے، یہ امام حسین کا چہرہ دیکھنے کتنا ثواب ہوگا۔ کوفہ میں مولا علی جہاد کے لیے پکار رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن زیارت کر رہے ہیں مولا علی کی ہر روز، یہ زیارت ثواب ہے یا جرم ہے؟ جرم ہے یہ زیارت، کہ جو ہر روز علی کو دیکھ رہا ہے لیکن ساتھ نہیں دے رہا اس کا، یہ جرم ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا آج آپ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کرتے ہیں، لیکن وہ کام جو امام حسین کو ناپسند ہیں وہ بھی جاری ہیں، جرم ہے۔ جس طرح اس طرح امام حسین کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں ہے اگر حسین کے ساتھ نہ چلے، اسی طرح امام حسین کی زری کو جا کے دیکھنا، جب تک وہ حرکتیں نہیں چھوڑنی جس سے امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے اور جس سے منع کیا، اور جن حرکتوں والوں سے جنگ کی، جہاد کیا، وہی حرکتیں اگر ادھر ہیں، جرم۔ ڈھٹائی کی حد ہے، حیوانیت کی حد ہے کہ ادھر جا کر بھی انسان کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو سکے۔ اس لیے جو میٹھی میٹھی جلیبیاں کھلاتے ہیں نا، کہتے ہیں سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنے سے ٹینشن ہو جائے گی۔ بس جو ہم تمہیں نشے پہ لگا رہے ہیں، نشہ کرو، موجیں کرو، جنت تمہاری ہے، فلان تمہاری ہے، اسی نشے پہ سوچنا نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں میرے نظر کرنے کو غفلت والی نظر قرار نہ دینا، اور نہ ہی میری قرات کو بغیر سوچے سمجھے بولی گئی بات قرار دینا، نہ مجھے کوئی سوچ ہو نہ کوئی سمجھ، میں بولی جا رہا ہوں۔ بے شک تو بہت نرمی کرنے والا، خاص رحمت نازل کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 122۔ شروع میں جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، یہ الفاظ آئے تھے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہو رہے ہیں، گویا یہ ساری باتیں جو پیچھے بیان ہوئی، بنی اسرائیل کا جو اعمال نامہ ہے، ان کے بزرگوں کا، مدینہ کے بنی اسرائیل کے بزرگ جو پیچھے گزرے ہیں، ان کی ساری خیانتیں اللہ نے ان کو کھول کر دکھائی ہیں، اور اب دوبارہ یہ سب بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے جو شروع میں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں
عالمین پر فضیلت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت اور امامت کس طرف چل رہی تھی؟ حضرت اسحاق کے جو حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہیں، ایک حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں چل رہی تھی۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ اور بہت سارے نبی، یہ سب اس طرف آئے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول میں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے، ذریت ہے، ان کی اس لڑی سے، حضرت اسحاق والی لڑی سے گویا کہ ان کو معزول کر کے جو امامت اور نبوت ہے وہ ادھر رکھ دی، اولاد اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ کی شکل میں۔ اور یہ ان آیات میں اب اللہ تبارک و تعالی یعنی پہلے بنی اسرائیل کی کرپشن کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ یاد کرو تمہیں میں نے کتنی فضیلتیں دی تھی اور تم نے کیا 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 خرابیاں کی، تو تم سے یہ جو عہدہ ہے اللہ کا یہ چھینا جا رہا ہے، یہ بنی اسماعیل میں دیا جا رہا ہے، اور تم سے یہ تقاضا ہے کہ اب اگر بچنا چاہتے ہو تو اس پر ایمان لے آؤ جس کی نشانیاں تمہیں معلوم ہیں۔ اور یہ نبی جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو اگلے آج تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، نیکسٹ ویک وہ آیت آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اس مکے میں رسول مبعوث ہو، اور رسول پاک کا اپنا بھی فرمان ہے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں جو اپنے جرموں کی سزا ملی ہے تم سے یہ عہدہ چھینا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عہدہ ظالموں میں اور کرپٹ لوگوں میں نہیں رہتا، تو اب یہ ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، تم لوگوں نے نہیں حق ادا کیا اس کا، اب ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، تو ہے یہ بھی اسی ابراہیم کی اولاد، تو اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھی انجام اس طرح نہ ہو جیسے تمہارے بزرگوں کا انجام ہوا تھا۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ آیت نمبر 123 یہ ان غلط نظریات کا رد ہے جو انہوں نے اپنے تحریف کر کے دین میں بنا لیے تھے کہ ہم نے تو بچ ہی جانا ہے، ہم تو کنفرم، آج کل قصیدے بھی آئے ہوں نا، کنفرم جنتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کنفرم جنتی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بتایا ہوا۔ رسول تو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے قرآن میں کہہ رہا ہے، سمجھنا بھی ہضم کرنا مشکل ہے کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، سورۃ الاحقاف کی یہ آیات، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی پہلا رسول نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رسول آ گیا۔ وَمَا أَدْرِي، اور مجھے نہیں معلوم، مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میرے ساتھ کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ ہمیں تو جو کچھ سنا ہوا تو آزما بھی مشکل ہے اس کا۔ وَمَا أَدْرِي، وَمَا أَدْرِي مجھے نہیں پتا، مَا يُفْعَلُ بِي میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وَلَا بِكُمْ اور تمہارے ساتھ کیا ہونا، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میرے طرف وحی ہوتی ہے۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک روشن ڈرانے والے کے، خبردار کرنے والے کے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے بچو، خود کو بچاؤ، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، شَيْئًا کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں ہوگا کہ میرے بدلے اس کو رکھ لو یا میرے بدلے یہ لے لو، کچھ نہیں ہوگا۔
وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اسے شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسے شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی جو شفاعت کا تصور تم یہودیوں نے بنا رکھا ہے کہ جو مرضی گپلے کر لو تمہاری شفاعت ہونی ہے، ایک ہے شفاعت کا تصور برحق قرآنی تصور، ایک ہے شفاعت کا قوالیوں اور شاعروں والا تصور جو جس کا دل میں آ رہا لکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اس طرح شفاعت ہونی ہے، ایک وہ تصور ہے۔ تو عقل مند نہیں ہے جو قرآن میں شفاعت کا تصور نہ دیکھے اور سمجھے کہ جو میں نے قوالیوں اور خطابتوں اور شعروں میں سنا ہے منقبتوں میں اسی طرح شفاعت ہونی، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے کہ نظریہ کہاں سے لینا ہے، عقیدہ کہاں سے لینا ہے، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، لہذا جو سنتے آ رہے ہیں وہی ان کے عقائد بن گئے۔ جیسے قرآن یہودیوں کہتے ہیں تمہاری آرزوئیں ہیں یہ، کہاں سے تمہارے پاس دلیل ہے اس کی؟ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ شفاعت اسے فائدہ دے گی۔ یہ وہ باتیں رد کی جا رہی ہیں کہ جو بنی اسرائیل اپنے ڈھکوسلے بنائے ہوئے تھے کہ ہم یوں بچ جائے، یوں نہیں ہوگا تو یوں کر لیں گے، یہ نہیں ہوا تو یوں کر لیں گے، بالآخر ہم نے بچ جانا قیامت میں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سب باتیں رد۔ آیت نمبر 124 میں جیسا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو لیڈرشپ ہے اللہ کی طرف سے، جو نمائندگی ہے نبوت اور امامت لوگوں کی، وہ اب گویا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے لے لی گئی ہے، اور اب اسماعیل کے اس فرزند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا، کچھ باتوں سے آزمایا، کچھ چیزوں سے آزمایا۔ چونکہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اصل میں معنی مراد ہوتی ہے۔ جو بھی کلمہ یعنی کلمے سے ہی کلام ہے، کلمہ ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ تو کوئی چیز نہیں ہوتا، اصل میں جو اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہرحال کچھ احکامات دیے۔ اب روایات میں جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بڑی بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں۔ ایک تو یہ کہ پورا شہر بت پرست ہے اور یہ اپنی نوجوانی میں پورے شہر سے الجھ گئے، پوری اپنی قوم سے الجھ گئے، اور قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ وہ بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور پھر گرفتار ہو گئے۔ جب انویسٹیگیشن جب لوگوں نے کہا نا کہ یہ کون کر سکتا ہے، تو سب نے کہا کہ اس شہر میں ایک ہی لڑکا ہے نوجوان کہ جو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، باقی سارے تو ان کو سجدے کرتے ہیں، ایک لڑکا ہے جو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اسی کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو کے بھی ڈرے نہیں، ان کو کہنے لگے تم پر اف ہے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو ان کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا، جو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ناک کون توڑ گیا اور ہمارے بازو کون توڑ گیا، ان کی تم پوجا کرتے ہو۔ تو یہ ایک آزمائش۔ اس کے بعد نمرود کی آگ میں پھینکا جانا، اس کے بعد بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے، اور جب وہ اب آپ دیکھیں بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوتا ہے، اور بیٹا جب دوڑنے والی عمر میں پہنچتا ہے بالکل نوجوانی میں، اب کہا جاتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو وہ آزمائش ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیں اس زمانے میں عراق، مصر، فلسطین، شام اور یہ عرب جو یہ مکہ کا علاقہ ہے، یہ سارے سفر کر کے دین اسلام، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا آئین ہے، یعنی گویا کہ اسلام کے جو فور فادر ہیں وہ ویسے تو شروع سے ہی جو دین آ رہا ہے سب کا اسلام ہے، لیکن حضرت نوح کے بعد اتنی بڑی پوری سمجھ لیں کہ پورے اس علاقے میں اسلام کی تحریک چلانے والے حضرت ابراہیم ہیں۔ اور غرب اردن میں اپنے حضرت لوط کو بھیجا،
فلسطین وغیرہ میں اپنے بیٹے اسحاق کو نمائندہ مقرر کیا، وہاں پہ تبلیغات انہوں نے کرنی ہے۔ ادھر عرب میں لا کے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے آباد کر دیا، سارے کے سارے کس لیے؟ دین کے لیے۔ قرآن میں ہے کہ میں نے اس بنجر وادی میں اے اللہ اپنی ذریت میں سے کچھ کو میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے۔ تو حضرت ابراہیم کو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا، حضرت ابراہیم ایک فرد نہیں تھے بلکہ پوری ایک امت تھی، اتنا کام تھا ان کا، اتنی مشقت بری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے۔ تو جب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا اور فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ابراہیم ساری آزمائشیں پوری کر دی۔ قال، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیں کہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی عمر میں جا کر آزمائشیں کب ہوئی ہیں؟ حضرت اسماعیل کی کو قربان کرنے والا اور باقی ساری اینڈ تک چلے گئے تھے، یعنی رسول پہلے سے ہیں، نبی پہلے سے ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے بعد یہ رتبہ امامت قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عہدہ اور رتبہ تھا، تو حضرت ابراہیم نے فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، اور اے پروردگار میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے۔ اب آپ توجہ کریں کہ وہ لوگ جو بعض اوقات کہتے ہیں رسول کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کے لیے مثلا امام حسن امام حسین ان لوگوں کے لیے محبت کہیں، یہ تو ٹھیک بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم بھی اسی کا ہی شکار ہیں جو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم نے سب انسانوں کو کہا کہ حضرت کیا دعا مانگی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں بھی یہ ہوتا، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ مقام مانگا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں جہاں پر یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو اس بنجر وادی میں لا کر بسا دیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس تاکہ نماز قائم کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ وہاں پر دعا کیا مانگی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ خاص چیز مانگنا یہ شایان شان نہیں ہے نبیوں کے، تو حضرت ابراہیم کو بھی کبھی یہی ذوق تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم یہ کر سکتے ہیں تو رسول اللہ امام حسن امام حسین کے لیے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی انبیاء کے نام لیتا ہے پھر وہاں پہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ، ان کی ذریت میں سے۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنے والی وجہ ہے کہ جو نبوت کے گھر میں پلتے ہیں ان سے زیادہ نبوت کو قریب سے دیکھنے کا دوسروں کو موقع ہی نہیں ملتا، جو ہر وقت قریب ترین ہوتے ہیں ان کے، انہی کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ بالعموم ایسا ہوتا ہے، ورنہ استثناءات حضرت نوح کے بیٹے کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، یہ عہد سے عہدہ ہوتا ہے، عہدے پہ جو بیٹھتے ہیں نا وہ گویا اس نے عہد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ ذمہ داریاں ادا کروں گا، اس لیے اس کو عہدہ کہا جاتا ہے۔
لفظ وہی ہے، عہد سے. لا ینال عہدی، میرا عہد، میرا یہ عہدہ امامت، یعنی اللہ کی نمائندگی کا، اللہ کی طرف سے لوگوں کی لیڈرشپ کا یہ عہدہ، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک، یعنی تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. وہ میرے نمائندے نہیں ہوں گے چاہے زبردستی بیٹھ بھی جائیں. یہ اللہ نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا. اچھا یہاں جو ظلم ہے نا، توجہ کریں، ظلم یہ نہیں ہے کہ ضروری کسی دوسرے کو مارنا، کچھ چھین لینا ظلم ہوتا ہے. ہر چیز کے جو خلاف عدل ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں. عدل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو مقام بنتا ہے وہاں پہ رکھنا، اور اگر آگے پیچھے کر دیا جائے، افراط و تفریط کر دی جائے، وہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا یہ عہدہ، آسان لفظوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب چونکہ بنی اسرائیل سے لیڈرشپ بھی چھینی جا رہی ہے کہ اس سائیڈ اب نہیں، اب نبی ادھر آئے گا، تو اب جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یعنی مرکز وہ تھا ساری دنیا کے توحید پرستوں کا، ساری دنیا کے مسلمین کا. قرآن نے جو بتایا ہر نبی کا پیروکار مسلم ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ یہودی ہے، یہودیت ہے، یہ حضرت موسیٰ کے بہت بعد میں آیا. یہ بھی ایک معمہ ہے کہ انسانوں کو اپنے نبی جو ان کا نام رکھ کے جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد ان کو اتنے آپس میں لڑ کے اختلاف کر لیتے ہیں کہ ان کو اپنا کوئی نیا نام رکھنا پڑتا ہے. اور یہ خود نیا نام رکھنا ایک جدائی کی علامت بن جاتا ہے. اگر وہی نام رہے کہ جو نام اللہ کا نبی رکھ کے گیا ہے تو شاید اتنی لڑائیاں گہری ہونے ہی نہ پائیں. اپنا پورا سیٹ اپ ہی چینج کر لینا، ایک نیا نام رکھ لینا. یہ یہودیت، یہ بہت بعد میں نام رکھا ہے انہوں نے. اسی طرح یہ نصارہ، یہ بہت بعد میں انہوں نے اپنے نام رکھا ہے. حضرت عیسیٰ یہ نام ان کا رکھ کر نہیں گئے تھے، نہ حضرت موسیٰ ان کا نام رکھ گئے تھے. یہ جب آپس میں اختلافات کیے پھر انہوں نے اپنے نام الگ الگ رکھے تاکہ پہچانے جائیں. جیسے ابھی بھی جائیں نا مثلا مساجد میں تو 3-4 چیزیں، 5-6 چیزیں لکھی ہوتی، تب پتہ چلتا ہے کس کی مسجد ہے. اور بہت مجھے خوشی ہوئی، مجھے ذہن میں آ گیا، میں سرگودا میں گیا، ابھی کراچی جانے سے پہلے سرگودا گیا تو وہاں پر ایک مسجد تھی، اپنے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی تھی، لیکن اس کے دروازے پہ لکھا کیا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی، مسجد سب مسلمانوں کی ہوتی. اب میسج دیکھیں آپ، میسج ہی کتنا زبردست. اب اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے جس کے دماغ میں یہ بات آئی اور اس نے مسجد یہ لکھ دیا. ٹھیک ہے کہ جس کا دل کرے آ کے اندر نماز پڑھے. اور بعض کے مزاج ایسے ہیں کہ دوسرے مسلک کا بندہ گھس جائے دھو رہے ہوتے ہیں، جیسے کتا گھس گیا اندر، نجس ہو گئی ہے اور اس کو دھو رہے ہوتے ہیں مسجد کو. ایسے زہر بھرا ہے دین کے نام پر لوگوں کے ذہنوں میں. نظر انسان آتے ہیں، اندر سے سانپ ہے. بہت ظلم کیا دین کے ساتھ. اب چونکہ قبلہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے، لہٰذا بیت اللہ کی اہمیت بھی اور مکہ کی اہمیت بھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ یہ ایسا شہر نہیں ہے کہ جو کوئی ابھی ہم اس کو کچھ تازہ اہمیت دینے والے ہیں. یہ بڑا پرانا اللہ کا مثلا منظور نظر ہے. اور یہ بیت اللہ بھی، اگر تم یہودی کہتے ہو کہ ابراہیم کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، حضرت ابراہیم اتنی بڑی شخصیت تھے کہ یہودی کیا، مسیح کیا، سب قومیں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتی تھی. حتیٰ کہ جو مکہ میں رہنے والے تھے قریش، یہ بھی اپنا، چونکہ ان کے جد وہی تھے قریش کے، تو بڑے فخر سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد سمجھتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہونا اگر ان کے نقش قدم پہ نہ چل رہا ہو تو کسی کو کوئی کام نہیں آتا. سادات عظام کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے
نہج البلاغہ میں روایت موجود ہے کہ جس کا حسب اسے فائدہ نہ دے اس کا نسب اسے فائدہ نہیں دے گا۔ حسب کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ خود کرتا ہے۔ جس کا یہ اچھا نہیں ہے اس کے نسب کا اچھا ہونا اسے فائدہ، اور یہ کلیئر ہے، عین قرآن، عین قرآن۔ اگر نسب فائدہ دیتا حسب اچھا نہ ہونے کے باوجود بھی، تو حضرت نوح کا بچہ کم از کم جہنم میں نہ جاتا۔ تو اللہ کے قوانین کلیئر ہیں، البتہ جو ادھر ادھر سے گھڑ گھڑ کے اور وہ بنائے جاتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سارا اصل کنفیوژن بنتی وہاں سے۔ اللہ کا دین سیدھا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا۔ مثابتاً لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں جہاں پہ لوگ۔ یہ ابھی ہم یعنی اب اللہ تعالیٰ دوبارہ چونکہ حکم دینے جا رہے ہیں آگے کہ قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف رخ پھیر لو نمازوں میں، اور جہاں بھی ہو ادھر رخ کرو، تو پہلے اس کی اہمیت کہ یہ ہم تازہ نہیں کرنے لگے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں مرجع خلائق جگہ تھی اور مقام امن قرار دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور پودوں تک کے لیے امن کے وہاں پر احکامات ہیں۔ آپ وہاں پہ پتہ نہیں توڑ سکتے، سرزمین حرم کے آس پاس کسی جانور کو مار نہیں سکتے، تو چھوٹی سی مکھی بھی مار دو تو بکرا آپ کو دینا پڑتا ہے۔ وہ ایک صاحب وہاں پہ حج میں بیٹھے ہوئے تھے، بار بار یوں دیکھ رہے تھے، تو یوں کرتے تھے، کبھی یوں کرتے تھے، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ نا ایک بکرا اڑ رہا ہے میرے آس پاس، بکرا اڑ رہا ہے اور میں نہیں چاہ رہا کہ وہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، کیونکہ پھر بکرا دینا پڑے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، صلاۃ کی جگہ۔ اب بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف پڑھی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ کیا کرو، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے دو عظیم نبی، حضرت ابراہیم جیسا نبی مامور ہے کہ وہ بیت اللہ کو آمادہ کریں، تیار کریں، تاکہ لوگ وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کے لیے آخری آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس کو یعنی اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے اہل یعنی اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں، انہیں ثمرات میں سے، پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اب اوپر جو اللہ نے منع، جب امامت اپنی ذریت کے لیے مانگی تو اللہ نے کہا ظالموں کو نہیں ملے گا، تو اب ظالموں کے لیے ثمرات کی دعا بھی نہیں مانگ رہے، کہہ رہے جو ایمان لائے، جو اچھے لوگ ہوں تو ان کو اے اللہ رزق دینا۔ لیکن اللہ نے فرق کر دیا اگلے جملے میں کہ وہ جو امامت کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے اور دنیاوی رزق کا مسئلہ الگ ہے۔ دنیاوی رزق میں سب کو دوں گا، توجہ کیجئے۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ اور جو کفر اختیار کرے گا
فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو بھی یہ متاع دوں گا تھوڑی مدت کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چونکہ ہم مکہ والے ہیں اور مثلا ہم حرم والے ہیں اور اس لیے ہمارے پر اللہ کرم کر رہا ہے، یہ آیت ان کے لیے بڑی زبردست ڈوز ہے نشہ اتارنے کے لیے، یہ اس آیت کا یہ حصہ۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر اختیار کیا، اور یہ قرآنی کفر ہے، یہ ہمارا کفر نہیں ہے کہ مسلم نان مسلم والا، قرآنی کفر جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ٹریک سے دور چلا جاتا ہے۔ جو کفر اختیار کریں گے انہیں کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا۔ لہذا اگر آج دنیا مل رہی ہے عربوں کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بڑا حضرت ابراہیم کی دعا سے مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا صرف مومنوں کو دینا، اللہ نے کہا تھا کافروں کو بھی دوں گا، یہاں پر جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی دوں گا، لیکن پھر کیا کروں گا؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، انہیں قلیل مدت کے لیے یہ متاع دنیا دوں گا، دنیا کی لذتیں دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ اضطرہ، اضطرار آپ نے سنا ہوا ہے، اضطرار کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کو مضطر کر کے جہنم کی آگ کی طرف پھینکوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔